27 پاکستان اور سعودی عرب آئرن برادرز دوستی کو بلندیوں پر لے جانے کی نئی بنیاد رکھ دی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کی $2 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، کہتے ہیں سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں اقتصادی روابط اور تعاون مزید بڑھے گا۔ آرمی چیف کی کاوشیں، سرمایہ کاری نے پاکستان کی راہ دیکھ لی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز کہتے ہیں جنرل عاصم منیر سے ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے، معاشی استحکام میں بھرپور تعاون کریں گے۔ ہم ایک اور متحد ہیں، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس، سپریم کورٹ میں کانفرنس کے انعقاد کے باعث 3 روزہ تعطیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ پرنسپل سیٹ اسلام آباد کے علاوہ تمام رجسٹریاں معمول کے مطابق کھلی رہیں گی۔ یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو، ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور یہ شروعات ہے۔ بجلی کے صارفین کو پیپلز پارٹی آئینی ترامیم کے مسودے پر متفق شامل کیا جائے تو ان معاہدوں میں ہے۔ لہذا جو بھی امپیکٹ قومی خزانے میں آ رہا ہے، یہ 5 IPPs کے بند ہونے کا، اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے، اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے۔ تو ان معاہدوں میں کوئی خرابی ہے تو منسوخ ہوئے ہیں، اگر خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا تھا، اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے 5 IPP سے معاہدوں کا خاتمہ آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا۔ رقم عوام کو بجلی بلوں میں واپس کی جائے، اگلے ماہ سے بجلی بلوں میں ریلیف دینا ہوگا۔ بتایا جائے کہ IPPs کا عذاب کس نے مسلط کیا اور کون کون ملوث رہا۔ 227 ارب روپے کا ٹیکس چوری، 5 سیکٹرز کی نشاندہی ہو گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ، کہتے ہیں ٹیکس وصولی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی ترامیم کے مسودے پر متفق۔ نواز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملک کی صورتحال اور درپیش مسائل پر گفتگو۔ ملاقات میں عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ پنجاب ہاؤس آمد پر نواز شریف نے استقبال کیا۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوگا۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جماعتیں شرکت کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم پر مشاورت۔ شہری رحمان کہتی ہیں آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز پر بات ہوئی، ہماری کوشش ہے اتفاق رائے پیدا کریں۔ مولانا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن کی کوششیں تیز، وفاق اور گنڈا پور ایک پیج پر۔ KP گرینڈ جرگے کا مذاکراتی جرگہ بنانے کا فیصلہ، جرگے کے سربراہ علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ جرگے نے فیصلے کا اختیار علی امین گنڈا پور کو دے دیا۔ مذاکراتی جرگہ مسئلے پر فریقین سے بات کرے گا۔ محسن نقوی جرگے میں وفاق کے نمائندے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سب کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کے 2 مختلف آپریشنز، 4 خارج ہلاک۔ پنو کے علاقے جانی خیل، حسن خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن،
हलाक खारजियों से असलहा व बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खराज तहसीन। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार, सभी फंड्स देने से कतराने लगे। एक जलसा करने का भी फंड मौजूद नहीं। कायम मकाम सदर पंजाब हम्माद अजहर की अरकान असम्बली से फंड की डिमांड बेकार।